ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ۔ سامع محترم، رمضان المبارک کی خوبصورت ساعتوں کے اندر ماہ مقدس کا آخری عشرہ اور اس کے اندر خوبصورت پروگرام خلاصۃ القرآن لے کر آپ کا میزبان سید اعجاز احمد گیلانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج 23 رمضان المبارک، یقیناً یہ اللہ کا فضل، اس کی مہربانی اور اس کی عنایات میں سے ایک مقدس دن جس میں آپ سے مخاطب ہوں۔ سلسلہ خلاصۃ القرآن کے اندر آج ہم 22ویں پارے سورہ سبا، سورہ فاطر اور اس کے بعد سورہ یاسین شریف جو مکمل ہوتی ہے جا کر 23ویں پارے میں، اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، سورہ سبا کی آیات 45 ہیں اور اس کے 5 رکوع ہیں۔ یہ سورہ پاک اپنے اندر رحمتوں کا سمندر رکھتی ہے اور 5 صورتیں ہیں قرآن میں جو الحمد سے شروع ہو رہی ہیں۔ ان میں سے ایک سورہ یہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ الانعام ہے اور پھر یہ سورہ السبا۔ تو ان 5 صورتوں میں یہ سورہ پاک بھی ہے اور الحمد کے اندر جتنی مٹھاس ہے، اگر میں ابتدا میں ہی یہ بات کروں تو انسان کے اوپر اللہ کی کچھ ایسی رحمتیں ہیں جو اسے اپنی ذات میں نظر آتی ہیں، اس کی ایکسٹرنل پوزیشن کے اندر ہیں، اور کچھ اس کا انٹیریئر جو سسٹم ہے انسان کا، اس کے اندر اللہ کی رحمتیں ہیں، اور کچھ اس کے سراؤنڈنگز میں، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ کہ ہر چیز اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے۔ سمندر کی تہہ میں مچھلیاں تمہاری غذا کے لیے ہیں، سمندر کے اوپر اتنے بڑے بڑے بھاری بھرکم جہاز، ان کو کون تیراکی دے رہا ہے، اور آسمان کی ان بلندیوں کے اندر ہواؤں کو چیرتے ہوئے پرندے، یہ سب چیزیں ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں، اور یہ سب چیزیں ایک ہی کام کر رہی ہیں۔ بظاہر انسان کھاتا پیتا چلتا پھرتا سوتا جاگتا معاملات زندگی کو نپٹا رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اگر ان تمام معاملات کو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے تو وہ حقیقت میں الحمد کے اس الف لام ہا میم اور دال، اسی کے سراؤنڈنگ میں، اسی کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے کہ گویا وہ سو کر اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے جسم سلامت ہے، الحمدللہ۔ وہ سارا دن کام میں مصروف رہتا ہے، اچانک سے مؤذن کی صدا کانوں کو لبھاتی ہوئی دل میں اترتی ہے، وہ نماز کے لیے چل پڑتا ہے، سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ کرنے کے بعد سلام کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کرتا ہے الحمدللہ تو نے مجھے توفیق سجدہ عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اسے جوانی کی خوبصورت بہاریں عطا فرماتا ہے، گزرتے گزرتے ہر دن رات اللہ کی حمد میں گزارتا ہے، تو گویا اس کا یہ مطمع نظر ہے کہ مجھے جو کھلایا جا رہا ہے، جو پلایا جا رہا ہے، یہ میری جوانی، یہ میری زندگی کی بہاریں، الحمدللہ یہ اسی کا کرم ہے۔ تو گویا اس پر جتنی بات کی جائے وہ اس لیے بھی فروٹفل ہے کہ میری زندگی کی ایک ایک سانس یہ اللہ کی حمد میں، اللہ کی محبت میں گزرے۔ تو میرے لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن الحمدللہ کہنے والوں کی سب سے بڑی شان یہ ہوگی کہ باقی جو ہیں مختلف انداز میں پکارے جائیں گے، این الصائمون، این القائمون، این
قرا، مختلف انداز میں لوگوں کو بلایا جائے گا، لیکن جب کچھ ایک صدائے دل نواز بلند ہوگی بڑے مجمع میں، محشر میں، وہ ہوگی این الحمادون، اللہ کی حمد کرنے والے کہاں ہیں؟ تو وہاں پر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا بھی نام اسی لسٹ میں شامل ہو کہ اللہ کی حمد کرنے والے کہاں ہیں۔ تو اللہ کی حمد ایک ایک لمحے ہم اپنے عمل سے، ہم اپنے قول سے، ہم اپنے کردار سے، ہم اپنی افکار سے اللہ کی حمد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ الحمد کی تعریف کس کی طرف تمہیں ڈائیورٹ کرتی ہے؟ فاطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہاں پر خالق الارض والسماوات نہیں بولا، فاطر۔ اب فاطر کے اندر بڑی بحث ہے، وقت نہیں ہے، بس آگے گزر رہا ہوں کہ فاطر اس کو کہتے ہیں جو ابتدا سے لے کر اختتام تک ہر چیز کو اپنے احاطۂ قدرت میں لے کر، اس کی ضروریات کو پورا کر کے، اس کی زندگی کے تمام معاملات کو اپنی نگہداشت میں رکھتے ہوئے ابتدا سے لے کر اختتام کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں ملائکہ کے لیے رسول کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ قرآن میں جب ہم دلچسپی لیں گے تو قرآن آپ کے اوپر اپنے راز منکشف کرے گا، قرآن آپ سے باتیں کرے گا۔ اللہ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت کی جن پہ مہر لگی، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اللہ نے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام نبیوں کا خاتم بنا کے بھیجا، حضور کے لیے بھی، تمام انبیاء کے لیے رسول کا لفظ، اور قرآن کی سورہ سبا 22ویں پارے میں فرشتوں کے لیے بھی رسول کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت جبریل امین حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضور تک ہر نبی کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے رہے۔ اسی کو قاصد کہتے ہیں، اسی کو رسول کہتے ہیں۔ ایز اٹ از، جو اللہ کی طرف سے دیا گیا اس کو اللہ کے بھیجے ہوئے اللہ کے فرستادہ رسولوں تک پہنچانا، یہ بھی ایک کام تھا جو جبریل امین روح الامین نے بڑے خوبصورت انداز میں کیا۔ اور بھی اللہ کے فرشتے ہواؤں پر، فضا پر، پانی پر، رزق پر، اور ہمارے دائیں بائیں حفاظت کے لیے اللہ کے فرشتے مقرر ہیں۔ اور پھر اللہ کریم نے ان تمام نعمتوں کے لیے سبحان اللہ فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا، کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے کوئی روک نہیں سکتا، وما یمسک فلا مرسل لہ، اور جس کے لیے وہ بند کر دے پھر اس کے لیے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے۔ اس کے بعد فرمایا لوگوں اتنا تم پر میں نے کرم کیا ہے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو۔ اور ساتھ ہی فرما دیا هل من خالق غیر اللہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی خالق ہے؟ نہیں ہے، تو پھر تم آج اس کے ہو جاؤ، کل قیامت والے دن، کل قبر کے اندر وہ مالک، وہ خالق تمہارا ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی بیس، مینوفیکچرنگ مٹیریل کہاں سے ہمیں پیدا کیا؟ اللہ نے فرمایا واللہ خلقکم من تراب، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر ایک نطفہ آب، ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہارا جوڑا بنایا، وما تحمل من انثی ولا تدع الا بعلمہ، کوئی بھی عورت حاملہ نہیں ہوتی، کوئی بھی بچہ نہیں جنتی مگر اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وما یعمر من معمر، اور جس کو بھی لمبی عمر دی جاتی ہے، ولا ينقص من عمری، اور جس کی عمر کو کم کیا جاتا ہے، الا فی کتاب، یہ کتاب کے اندر موجود ہے۔ It has been written in Quran, in holy book of Allah. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا وما یستوی البحران، دو سمندر کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ بالکل میٹھا پانی، وھذا ملح اجاج، اور یہ کڑوا پانی، نمکین پانی، اللہ اکبر، یہ ہے دس از دا سسٹم آف یونیورس، دس از دا سسٹم آف کریشن آف اللہ۔ سائنس جتنی کوشش کر لے اس بیریئر کو کراس نہیں کر سکتی، دو سمندر
جو آپس میں مل بھی رہے ہیں، پانی کا ذائقہ الگ، یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ قرآن میں بار بار ہمیں بتا رہا ہے کہ میری قدرت کے اندر غور کرو، میں تمہیں بار بار اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ فاطر کے بعد ہم آج تھوڑی سی بات کریں گے سورہ سبا کی ان آیات طیبات کی روشنی میں۔ پھر سورہ فاطر کے اندر اللہ رب کریم نے بڑا خوبصورت بتایا کہ یہ جو جتنا بھی انبیاء کے اوپر اللہ نے اپنی نعمتوں کے دروازے کھولے، یہ سنت اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ دے کے راضی ہوتا ہے، اور پھر جو اللہ سے لے کے اس کا بنتا ہے اللہ اسے اور عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، آخر میں کیونکہ وقت افطار بھی قریب ہے، ہمیں اس کی طرف بھی بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کوئی بھی چیز، کتنا بڑا دعویٰ کیا تھا فرعون نے، انا ربکم الاعلیٰ، کہاں گئے وہ قارون، کہاں گیا وہ حامان، کہاں گیا وہ شداد، کہاں گیا قارون کے خزانے کے وہ خوبصورت جو اس نے اپنا سب کچھ بنا رکھا تھا، وہ سب ملیا میٹ، سب ختم ہو گئے، تہ خاک چلے گئے۔ اوپر بھی نام اللہ کا ہی ہے، زمین کے نیچے بھی نام اسی کا ہے۔ کل بھی مالک وہی تھا، آج بھی مالک وہی ہے، کل بھی مالک وہی ہوگا۔ تو جب انسان ان تمام تر چیزوں کو پریکٹیکلی دیکھ چکا ہے، آبزرو کر چکا ہے کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ تو کیا لیکن ڈوبنے لگا تو کہتا ہے اب میں آمنتو، میں ایمان لایا۔ اللہ نے فرمایا الآن قد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اور اب تمہیں یاد آیا جب ڈوبنے لگے ہو کہ میں ایمان لایا؟ نا، ہماری بھی برداشت کی حد ہے، ہم نے بھی تمہیں کتنا موقع دیا، اب تم ایمان لاتے ہو، اب تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو میسج کیا ملا؟ میسج یہی ہے کہ جب آپ کی صحت ہے، جب آپ کا حسن ہے، جب آپ کی زندگی کی بہاریں گزرتی جا رہی ہیں، اب اس کے بن جاؤ، کل انشاءاللہ وہ تمہارا بن جائے گا۔ آئیے، وقت افطار قریب ہے، دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ضرور اس میسج کو فارورڈ کیجیے گا تاکہ کسی کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچے، یہ میسج پہنچے، وہ ہم سب کے لیے بھلے کا سبب بنے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین ہماری اس کاوش کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین، یہ وقت افطار ہے، رمضان کی بہاروں میں ہم خصوصی طور پر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے، پوری امت مسلمہ جس ذبح حالی کا شکار ہے، ان کے اس سے نجات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول و منظور فرما۔ اللہم ربنا انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا رب العالمین برحمتک یا ارحم۔